الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ کل ہم نے لاسٹ لیکچر میں ہجرت کا مکمل جو واقعہ تھا وہ دیکھا اور ڈسکس کیا، کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم آ جانے پر مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور اس کے بعد پھر ہم نے وہ پورا سلسلہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قبا پہنچتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی بنیاد رکھتے ہیں، اور یہ پہلی مسجد تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بنائی تھی۔ اس کے بارے میں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد ہی پہلے دن سے حق پر رکھی گئی وہ اس کے زیادہ حقدار ہے، جس کی بنیاد ہی پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی وہ اس کی زیادہ حقدار ہے کہ اس میں آپ جو ہے وہ قیام کریں، آپ اس میں نماز پڑھیں۔ تو یہ جگہ ہے، یہ مدینہ ہے، اور مدینہ سے پہلے جو ہے وہ ساؤتھ میں، یعنی ظاہری بات ہے مکہ سے جاتے ہوئے مدینہ سے پہلے قبا کا مقام آتا ہے جہاں یہ مسجد کی تعمیر کی گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اسی مقام پر، قبا کے مقام پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مل گئے تھے، امانتیں ساری جو آپ رضی اللہ عنہ کے سپورٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام لگایا تھا تو وہ ادا کر کے، اپنی ذمہ داری ادا کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ قبا کے مقام پر ہی آپ سے مل گئے تھے، اور پھر وہاں سے آگے جو ہے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور پھر بالآخر جو ہے مدینہ پہنچے۔ مدینہ میں جیسے ہم نے یہ سارا کل ڈسکس کیا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں جو ہے وہ جا کر اونٹنی ان کے مکان کے سامنے جا کر اونٹنی بیٹھ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر جو ہے وہ قیام کیا، اور تقریباً ہجرت کے بعد روایت میں آتا ہے کہ 7 سے 8 ماہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ابو ایوب انصاری کے ہاں گزارے، جب تک مسجد نبوی کی تعمیر نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ جو ہے وہ حجرے بنا دیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ازواج مطہرات کے لیے۔ پھر مسجد نبوی کی ہم نے تعمیر بھی دیکھی، کس طرح سے جو ہے وہ ایک نہ صرف ایک مسجد بلکہ ایک کمیونٹی لرننگ سینٹر اور ایک اجتماعیت کا مرکز بنایا گیا، اور اس کی تعمیر میں جو ہے وہ کچی اینٹیں اور کھجور کے درخت کی لکڑی، اور جو چھت تھی وہ کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی، اور جو قبلے کا رخ تھا وہ obviously جو قبلہ اول تھا پہلے اسی طرف بیت المقدس کی طرف رکھا گیا، اور انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ ہجرت کے بعد جو ہے وہ قبلہ جو ہے وہ چینج کر دیا گیا اللہ کے حکم سے، خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ تو یہ اس وقت مسجد نبوی کا جو ایریا تھا، جو آپ کے سامنے میں نے میپ شو کر دیا ہے، تو یہ سارا مدینہ ہے، اور مدینہ کے اندر یہ مسجد نبوی کا ایریا ہے۔ اس طرف باب الجمعہ اس کو کہتے ہیں بقی کی طرف، اسی طرح یہ قباء ادھر آ رہی تھی تو باب قباء ہے، اسی طرح مختلف یہ شام کی طرف کا راستہ ہے، باب شامی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت کی جو مسجد نبوی تھی اس کا نقشہ تھا، اور اب تو خیر بہت ساری توسیعات کر دی گئی ہیں، اور اس کو کافی براڈ کر دیا گیا، مسجد کو پھیلا دیا گیا۔ اسی طرح جو ایک اور کام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی کل ہم نے ڈسکس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی حالت کو خاص طور پر دیکھتے ہوئے انصار صحابہ میں اور مہاجرین میں ہر کسی کو، ایک ایک انصاری کو ایک ایک مہاجر صحابی کا بھائی بنا دیا، اور انصار صحابہ نے بھی خوب قربانی اور اثار کا مظاہرہ کیا
کہ جو کچھ بھی ان کے پاس تھا اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ انصار صحابہ نے اپنے جو مہاجرین بھائی تھے ان کو دے دیا۔ ہوں۔ اب اہم جو چیز ہے کہ کنٹمپریری لیسنز ہمیں کیا مل رہے ہیں اس ہجرت کے پورے واقعے سے، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پراپر جو منصوبہ بندی ہے، جو پلاننگ ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے، کسی بھی پروجیکٹ سے پہلے آپ نے اس کی پوری اسٹریٹجک پلاننگ بنانی ہے۔ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا، ٹھیک ہے، کہ دشمنوں کو خبر ہی نہ ہو اور پتہ ہی نہ چلے، اور وہ یہی سمجھیں کہ یہ اپنے بستر پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی آرام فرما رہے ہیں۔ اسی طرح پھر دو تیز رفتار اونٹنیوں کا انتظام کرنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے، یہ بھی جو ہے وہ ایک پراپر منصوبہ بندی اور اسباب کے اختیار کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عین دوپہر کے وقت نکلنا، کہ جب سب سو رہے ہوں گے اور کسی سے اندیشہ نہیں ہوگا، کسی کو خبر نہیں ہوگی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر سے نکل کر ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاں ہاں تشریف لے جانا اور ان کو یہ خبر دینا کہ ہمیں ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ پھر اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ بجائے عام جو یوزول راستہ تھا مکہ سے مدینہ کی طرف، اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ یمن والے سائڈ سے جو راستہ تھا اس کو یوز کرنا، عام راستے سے ہٹ کر، تو یہ بھی ایک پلاننگ کا حصہ تھا اور ایک اسباب کو اختیار کرنے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر راستے کے لیے پراپر زاد راہ کا انتظام کرنا، اور پھر راستوں کی نشاندہی کے لیے کہ کہیں راستہ نہ بھٹک جائیں، اس کے لیے پراپر ایک راہبر کو جو ہے وہ ہائر کرنا، عبداللہ بن عریقت کو۔ تو یہ ساری صورتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کسی بھی پروجیکٹ سے پہلے آپ نے اس کی پراپر جو ہے وہ منصوبہ بندی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اگر ہم ایک چیز کو دیکھیں کہ ماحول سازی کی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اسٹریٹجک پلاننگ کا سب سے اولین جو ہے وہ درجہ ہے اور اولین بنیاد ہوتی ہے ایک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ میں اپنی جو جو اپنی حمایت تھی وہ قائم کی۔ مختلف جو انصار تھے، مختلف جو صحابہ تھے مدینہ سے آئے تھے، پچھلے 2 سالوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مسلسل جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر رہے تھے، ان کے ساتھ ان کو دعوت پہنچا رہے تھے، اور پھر پہلے سال کے بعد حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھیجنا، اور دوسرے سال پھر جب 75 لوگ آئے، پھر ان کے اوپر 12 لوگوں کو پراپر نگران مقرر کر کے اور ان کا جو ہے وہ مانیٹر مقرر کر کے واپس بھیجنا کہ تم نے ان کو اب جو ہے مانیٹر کرتے رہنا ہے کہ یہ اب ہدایات کے مطابق چلتے رہیں، اور مزید وہاں پر ماحول سازی کریں، اور ہمارے آنے کے لیے، ہمارے استقبال کے لیے جو ہے ماحول سازی کی جائے، لوگوں کے دلوں کو مائل کیا جائے۔ تو یہ سب کی سب جو چیزیں تھیں، یہ سب کے سب جو ایکشنز پرفارم کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اس پراپر اسٹریٹجک پلاننگ کا حصہ ہے۔ تو ہمیں آج بھی یہی ملتا ہے کہ ہم چاہے کوئی دین کا کام کریں، شریعت کا کام کریں، یا چاہے کوئی عملی زندگی میں کوئی عام کام کریں، کوئی بھی ایکشن ہم پرفارم کر رہے ہوں، کوئی بھی پروجیکٹ ہم کرنے لگے ہوں، تو اس سے پہلے پراپر پلاننگ ضروری ہے۔ ہم عام طور پر بھی ویسے بھی یہ پروجیکٹ مینجمنٹ والے بخوبی اس چیز سے واقف ہیں کہ پورا ایک پروجیکٹ سائیکل ہوتا ہے، پروجیکٹ ڈیولپمنٹ سائیکل ہوتا ہے، اور اس میں ڈفرینٹ سٹیجز آتے ہیں، اور اس میں پلاننگ کا بھی سٹیج ہوتا ہے۔ تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنے کا ملتا ہے، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ پلاننگ جو ہے نا وہ آپ کی جو اسپیسیفک جو ایکشن ہے، پرٹیکولر ایکشن ہے، اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ یعنی آپ جو ٹائم آپ نے لگانا ہے نا پراپر ایکشن کے اوپر، جو ٹائم لگانا ہے اس سے بڑھ کر جو پلاننگ ہے اس کے اوپر ٹائم لگنا چاہیے، اور ایون ہم نے لکھا ہے کہ 70% آف دی ٹائم جو ہے وہ آپ کا پلاننگ پہ لگنا چاہیے، تاکہ آپ ایک مضبوط منصوبہ بندی کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں اتریں، اور آپ کو حتی الامکان جو ہے وہ کامیابی
نصیب ہو اپنے اس پروجیکٹ میں۔ اس کے بعد دوسری جو اہم اہم چیز ہم نے اس سے سیکھی ہے کہ اچھا انجام جو ہے نا، اچھا انجام وہ ہمیشہ نیک لوگوں کو ملتا ہے۔ اب آپ خود، ہم خود اندازہ لگائیں کہ ہجرت سے پہلے کا جو زمانہ جو تھا، ٹھیک ہے، کتنی مشکلات میں، کتنی تکلیف میں، کتنے مصائب میں، کتنے طعن و تشنی برداشت کر کے، اور کتنے مینٹل ٹارچر، فزیکل ٹارچر برداشت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹالریٹ کرتے رہے ٹالریٹ اس کو، اور بالآخر جو ہے وہ ہجرت کا موقع آیا، اور پھر اب آپ اس کو دیکھیں کہ بالکل کنٹراسٹ دو چیزیں ہیں آپس میں، کہ ہجرت سے پہلے کا زمانہ دیکھیں اور ہجرت سے بعد کا زمانہ دیکھیں، کہ کس طرح سے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی لائف چینج ہوتی ہے، اور انعامات کی برسات ہوتی ہے، اور خوشیاں ہی خوشیاں، اور فتوحات پھر ان کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ وہ جو اچھا انجام ہے، یہ جو اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، یہ ایک باقاعدہ ایک ٹیسٹ اور ٹرائل کے بعد جو ہے وہ آتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے اچھا انجام، جو جو الٹیمیٹ جو انجام ہوتا ہے، اچھا انجام ہوتا ہے، وہ نیک لوگوں کا ملتا ہے وہ نیک لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں یہی فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے نا، نیک لوگوں کے لیے نعمت دار الآخرہ، کہ ان کے لیے جو ہے وہ آخرت کا جو گھر ہے وہ بہت اچھا ہے، بہت بہترین ہے۔ تو آخری انجام جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے نیک لوگوں کا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور چیز، جیسے میں نے کہا کہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ، ٹھیک ہے، یہ ہم نے کل بھی پڑھ لیا تھا کہ مسجد جو ہے نا، مسجد نبوی جیسے بنائی گئی، تو یہ صرف مسجد نہیں ہونی چاہیے کہ بس 5 وقت آئیں نماز پڑھیں اور بس ٹھیک ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے، ایک سیوک سینٹر ہوتا ہے، ایک سوسائٹی بلڈ ہوتی ہے، یہاں پر تربیت ہوتی ہے لوگوں کی، اجتماعیت کی جو ہے وہ ایک مرکز ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے سارے منصوبے جو ہے وہ ایک مسجد کے اندر بنتے ہیں، شورا سازی جو ہوتی ہے وہ مسجد کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ مسجد جو ہے اس کو بہت اہم حیثیت حاصل ہے سوسائٹی کے اندر، اور آج کے دور میں بھی جو ہماری مساجد ہیں ان پر اسی طرح سے کام کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو بھی مساجد ہیں ان میں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو اجتماعیت کی طرف لایا جائے۔ کوئی بھی اہم موقع ہو، نکاح کا موقع ہو، کوئی جنگ کا موقع آ جائے، تو اس کے لیے مشاورت کرنی ہو، تو مسجد کا ٹول اور مسجد کا انسٹیٹیوشن استعمال کیا جائے، مسجد کے انسٹیٹیوشن کو اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر جو خاص طور پر انصار کی جو جذبہ ایثار تھا، جذبہ قربانی تھی، اور اس کا مظاہرہ بھی کیا جس طرح سے انصار نے، تو اس سے ہمیں جو ہے نا ریفیوجی کو ہوسٹ کرنے کے، ریفیوجیز کو جو ہے وہ ان کو سہولت دینے کے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے جو ہے وہ ہمیں ایتھکس اور پرنسپلز ملتے ہیں، اور سمجھ آتے ہیں کہ جو ہوسٹ کمیونٹیز ہوتی ہیں، اگر ہمارے علاقے میں کوئی ریفیوجی آتا ہے تو ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے شریعت کی روح سے، اسلام کی بنیاد کے اوپر، مسلمان بھائی ہونے کے ناطے سے ہم نے ان کو کس طرح سے لینا ہے، کس طرح سے ہوسٹ کرنا ہے، اور کس طرح سے ان کو جو ہے وہ انصار والا جذبہ ایثار اور قربانی کے تحت جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے۔ تو یہ وہی چیزیں ہیں جو کنٹمپریری لیسنس ہم نے دیکھ لیے۔ ایک ایک سیناریو ہمیں اپنے ذہن میں بنا کر سوچنے کی بھی ضرورت ہے، اور ہم اگر اس کو پریکٹیکلی بھی کر لیں تو ہمیں بہت فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک جو پریکٹیکل چیز ہمیں سیرت کے خاص طور پہ اس ٹاپک سے مل رہی ہے، وہ میں نے ذرا اس میں انکلوڈ کی ہے، کہ جو کرنا چاہے کہ ہم یہ سناریو بناتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے، ہمارے علاقے میں یا کمیونٹی میں، فار ایگزامپل ہمارے محلے کی بنیاد سطح پر یا ٹاؤن کی سطح پر جو ہے وہ
ہم نے 50 ریفیوجی فیملیز کو ریسیو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے ہم نے یہ کمیونٹی بلڈنگ کا یا ان کے ہوسٹنگ کا پلان بنانا ہے، کہ وہ فار ایگزامپل 7 دن تک وہ ہمارے ہاں ہمارے ٹاؤن میں یا ہماری کمیونٹی میں رہیں گے۔ تو یہ 50 ریفیوجی فیملیز ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اور ان کے لیے یہ پلان بنانا ہے، اس سیرت کے اس ٹاپک کو مد نظر رکھ کر انصار کی جو یہ خصوصیات تھی، اور یہ پوری اس کو تھوڑا سا گہرائی سے بھی پڑھ کر ہم نے تو اوور ویو لیا، ان کے لیے پلان بنانا ہے کہ کس طرح سے ان کی سیکیورٹی کا، ان کے شیلٹر کا، ان کے فوڈ کا، ان کی جو بھی لیگل ہیلپ ہوگی، ان کی سوسائٹی میں جو انٹیگریشن ہے اس کا کس طرح سے انتظام ہوگا، تو یہ پورا پلان بنانا، یہ بیسیکلی پریکٹیکل امپلیکیشن ہے اس ٹاپک کی۔ تو جو ہم میں سے کرنا چاہے اس کا بہت انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا، اور یہ پریکٹیکل ایک مشق بھی ہے اس سیرت کو اڈاپٹ کرنے کے لیے۔ نیکسٹ لیکچر پر چلتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی تک کسی کا کوشچن ہو تو کریں، پھر ہم نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ چلیں جی، نیکسٹ ٹاپک ہمارا جو ہے وہ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے اذان کی ابتدا، ٹھیک ہے؟ تو اذان کی ابتدا جو ہے وہ بھی ہجرت کے پہلے سال میں ہی ہوئی، فوراً جب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تو یکم ہجری میں ہی اذان کی ابتدا ہوئی، اور اس کا واقع کچھ اس طرح ہے کہ ابھی تک کیا ہو رہا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ آ، جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا تو مختلف گروہوں میں جو ہے وہ مسجد نبوی میں جمع ہوتے رہتے، اور ایک ایک متعین وقت نہیں تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ حرج اور مشکل ہو رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ کوئی نہ کوئی ایسی علامت ہونی چاہیے کہ جس سے جو تمام جو لوگ ہیں، جو تمام صحابہ ہیں، اہل محلہ ہیں، وہ ایک ہی وقت میں آسانی سے جو ہے وہ مسجد میں جمع ہو جایا کریں۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ تو کسی نے جو ہے وہ مشورہ دیا کہ ناقوس جو ہے وہ بجا لیا جائے نماز کے وقت پہ، اور کسی نے کہا بوک بجا لیا جائے، کسی نے کہا کہ کوئی اونچی جگہ پہ جا کے آگ لگا دی جائے علامت کے طور پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام نشانیوں کو، چونکہ یہ چیزیں جو تھی نا، یہ ناقوس فار ایگزامپل ہو گیا، یہ وہ جیسے ہوتا ہے نا آج کل وہ ٹرمپٹ ہوتا ہے جس کو ہم وہ کہتے ہیں ہارن، باجا جو ہوتا ہے، اس طرح کی ایک چیز تھی، ٹھیک ہے؟ ناقوس نصارہ یوز کرتے تھے، اسی طرح بوک جو تھا وہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا، اور آگ جو تھی وہ مجوسیوں کی علامت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی نہ کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند بھی تھی یہ چیزیں آبویسلی۔ دوسرے مذاہب کے شعائر جو ہے نا، وہ ان کو رائج کرنا یا ان کو اڈاپٹ کرنا ہمارے مذہب میں، ہماری شریعت میں ان کی اجازت بھی نہیں ہے اسی وجہ سے۔ تو یہ مشورہ کیا، لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا مشورے کا، یعنی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور یہ جو میٹنگ تھی یہ ایسی ہی ختم ہو گئی۔ اس میٹنگ کے بعد حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کو ایک خواب آیا کہ ایک شخص جو ہے وہ یہی ٹول جو تھا ناقوس، وہ ہاتھ میں لیے ہوئے گزر رہا تھا ان کے سامنے سے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید نے کہا کہ میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے وجہ بتائی کہ اس طرح سے ہماری مشاورت ہوئی، کوئی چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو ہم اس کو مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے بلائیں گے۔ تو یہ خواب ظاہری بات ہے اللہ کی طرف سے تھا، تو اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں اس سے احسن چیز، اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں، اس سے بہتر طریقہ بتاتا ہوں کہ تم مسلمانوں کو جمع کیا کرنا۔ تو پھر اس نے جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو پوری اذان کا طریقہ جو ہے وہ سکھایا، اور اسی طرح اقامت کا طریقہ سکھایا۔
اگلی صبح حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب پورا خواب سنایا اور اذان اور اقامت کا طریقہ بتایا، تو وہی سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ بے شک تم نے سچا خواب دیکھا ہے، یہی حق ہے۔ تو اس بار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ یہ کلمات سکھا دیں اذان کے، اور ان سے کہیں کہ ان کی آواز چونکہ اونچی ہے، بلند ہے، تو ان سے کہیں کہ اذان دیں۔ تو جب حضرت بلال جیسے ہی اذان دینے شروع ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اپنے گھر سے بھاگتے بھاگتے باہر نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور فرمایا کہ میں نے بھی عین ہی ایسا ہی خواب دیکھا، اور یہی الفاظ۔ اور اسی طرح پھر ایک روایت میں آتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی جو ہے وہ ایسا ہی خواب دیکھا، اور یہی الفاظ کے ساتھ خواب دیکھا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ اذان کی ابتدا ہوئی یکم ہجری میں۔ اس کے بعد ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو کام تھا، ایک اسٹریٹجیکلی، جیسے ہم اسٹریٹجک پلاننگ کی بات کر رہے تھے نا، تو اسٹریٹجیکلی ایک بہت اہم جو ایکشن لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تھا میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ جس کو مدینہ چارٹر بھی کہتے ہیں، میثاق مدینہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیرونی دشمن تو ہیں ہی ہیں ہمارے، جیسے قریش والے تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ بیرونی طور پر تو آبویسلی دشمنی پر آئے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ، اور اسلام کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے، لیکن کچھ اندرونی طاقتیں بھی تھیں جو مستقبل میں پوٹینشل جو ہے وہ دشمن ثابت ہو سکتی تھی، اور ان میں یہودیوں کے تین بڑے قبیلے تھے جو مدینہ کے آس پاس یا مدینہ کی حدود میں آباد تھے۔ وہ جو تین قبیلے تھے وہ تھے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، ٹھیک ہے؟ اب ان اور یہ تین قبیلے اور ان کے علاوہ دوسرے کچھ قبائل تھے یہودیوں کے علاوہ جو مدینہ میں آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرونی خدشات سے نمٹنے کے لیے ان تمام قبائل کو جمع کر کے ان کے ساتھ امن کا معاہدہ کر لیا، اور اس معاہدے کی اہم ترین جو موسٹ امپورٹنٹ جو آرٹیکل تھا، جو موسٹ امپورٹنٹ شک تھی، وہ یہ تھی کہ کوئی بھی بیرونی دشمن ہوگا، اس کے حملے کی صورت میں، یعنی وہ کسی ایک فریق پر بھی ہم میں سے حملہ کرتا ہے، تو تمام فریق جو ہیں اس معاہدے میں، جو تمام فریق ہیں وہ سب مل کر اس بیرونی دشمن کا مقابلہ کریں گے، اور ایک دوسرے کے خلاف کوئی بھی لڑائی یا جنگ کو شروع نہیں کرے گا۔ تو یہ مین سب سے امپورٹنٹ شک تھی میثاق مدینہ کی، مدینہ چارٹر کی۔ اس کی وجہ سے بہت عرصے تک جو ہے وہ اندرونی جتنے بھی خدشات تھے، ان سے نمٹنے میں بہت آسانی رہی، اور جو کوئی بھی فتنہ فساد تھا وہ ایک عرصے تک جو ہے وہ دبا رہا۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ اسٹریٹجک پلان اور ایکشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اس یکم ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ اس کے بعد ہجرت کے پہلے سال میں ہی جہاد کا بھی باقاعدہ حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا، اور جہاد کے حکم کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا جہاد کی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ بنیادی جو انڈرسٹینڈنگ ہے جہاد کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے؟ علامہ کاسانی رحمہ اللہ نے جہاد کی جو تعریف لکھی ہے، وہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان، مال، تقریر وغیرہ کے ذریعے بھرپور کوشش کرنا، ٹھیک ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے کسی بھی سبب کے ذریعے، کسی بھی اسباب سے، کوئی بھی ریسورس ہو، جو بھی پرووائڈڈ ریسورس ہے آپ کے پاس، جان ہے، مال ہے، تقریر ہے، کوئی بھی آپ کے پاس اسکل ہے، اس کو اللہ کے راستے میں اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لگانا، اور اس کی کوشش کرنا، یہ جہاد کہلاتا ہے۔ تو یہ ہو گئی جہاد کی تعریف، اور جہاں تک بات ہے جہاد کے حکم کی، تو جہاد ایک قطعی فریضہ ہے، یعنی یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اور ایبسولوٹ ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ قطعی طور پر ثابت ہونے کا مطلب ایبسولوٹلی ثابت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے فرض ہونے میں۔ اور اس کا جو منکر ہے،
ٹھیک ہے، یعنی کہ منکر اس لحاظ سے کہ جو یہ انکار کرتا ہے کہ جہاد فرض نہیں ہے مسلمانوں کے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرض نہیں رکھا، بس جو چاہے کر لے، تو یہ اس چیز کا جو منکر ہے وہ obviously قرآن کی آیات کا منکر ہے، حدیث کا منکر ہے، اس وجہ سے وہ گمراہ اور کافر ہے، ٹھیک ہے۔ obviously قرآن کی کسی بھی آیت کا انکار کرنا جو ہے وہ کھلا مکھلا انکار کرنا، وہ ہمیں ایمان کے دائرے سے نکال دیتا ہے۔ تو اس لیے جہاد کی فرضیت کا ایمان ہونا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم جہاد کی فرضیت کے اوپر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہاں، اب وہ کن حالات میں کس کے اوپر فرض ہوگا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایز اے فرض اس کو ایز این اینٹی اسلام کے شعائر میں سے سمجھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب وہ کن حالات میں، فار ایگزامپل صرف جو ہے وہ اتنے سے حالات ہیں کہ جو اسلامی حکومت ہے، اسلامی ریاست ہے، اس کی جو فوج ہے وہ اس فتنے کا اور اس بغاوت کا آرام سے مقابلہ کر سکتی ہے، تو صرف اسی فوج پر اور اسلامی ریاست کی اس فوج پر جہاد فرض ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر فوج کم پڑ جاتی ہے اور اسلامی حکمران جو ہے، جو خلیفہ ہے، یا جو بھی اسلامی حکمران ہے، اس کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ اس میں عوام کو بھی جو ہے وہ جہاد میں حصہ لینا ہے، اور باقاعدہ وہ یہ حکم جاری کر دیتا ہے، اس وقت پھر اجتماعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام پر بھی جہاد کرنا فرض ہو جائے گا۔ تو یہ مختلف سچویشنز ہوتی ہیں، اس وقت سے فقہ کے لحاظ سے مختلف اس کے جو ہیں وہ تطبیقات کی جائیں گی فقہا اور وقت کے جو حکمران ہیں ان کی مصلحت کو اور مسلمانوں کی اجتماعی مصلحت کو سامنے رکھ کر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر جہاد کی دو اقسام بھی ہیں، ایک ہوتا ہے ایگریسو جہاد ہوتا ہے، اقدامی جہاد جس کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ڈیفینسو دفاعی جہاد جس کو کہتے ہیں۔ اور دونوں ہی جہاد جو ہیں وہ ان کی اجازت ہے آج کے دور میں۔ وہ جو ہم نے پڑھے تھے نا دعوت کے مختلف مراحل، تو اس میں پہلے جو ہے وہ صرف ڈیفینسو جہاد کی جو ہے وہ اجازت ملی تھی، ٹھیک ہے، اور اس وقت تک جو بھی کوئی اسلام میں رکاوٹ بن رہا تھا تو اس کے خلاف جہاد کرنے کی اجازت ملی تھی، لیکن اس کے بعد یہاں پر جو قتال کا حکم آ رہا ہے یکم ہجری میں، یہ جو ہے یہ عمومی قتال کا حکم ہے۔ عمومی قتال سے مراد اقدامی جہاد، یعنی خود اقدام جہاد کرنا، اور اقدام جہاد اس لحاظ سے کہ اب مسلمان جو ہیں وہ سپیریورٹی میں، اور مسلمانوں کی جو طاقت ہے، اسلامی ریاست کی جو طاقت ہے وہ بہت بہتر ہو چکی ہے، اور اب وہ خود جا کر دوسرے علاقوں میں جہاں ظلم ہو رہا ہے، جہاں امن قائم نہیں ہے، اور امن سے مراد جہاں اسلامی نظام، جہاں اللہ کا جو نظام ہے، اللہ کا دیا ہوا وہ قائم نہیں ہے، وہاں جا کر مسلمان جو ہیں اس ریاست کے حکمران کو اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے، ہٹ درمی کرتے ہیں، تو ان کے خلاف لڑائی کر کے، جہاد کر کے، اس علاقے کو کیپچر کر کے وہاں پر اسلامی نظام قائم کرنا، یہ اقدامی جہاد کہلاتا ہے، اور اس کی بھی اب اجازت ہے۔ اور اسی کا حکم یہاں پر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ تو یہ جہاد کی فرضیت ہے۔ البتہ پھر سچویشن کے لحاظ سے جو ہے نا علماء نے مختلف شرائط بھی لکھی ہیں جہاد کے واقعتاً، یعنی اس سچویشن میں، کس سچویشن میں جو ہے وہ فرض ہوگا، فرض کفایہ کب جیسے میں نے ابھی کہا کہ فرض کفایہ کب ہوگا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت بھی جہاد کر رہی ہے تو وہ باقی مسلمانوں سے اس کا فرض ادا ہو جائے گا، اسی طرح فرض عین کب ہوگا کہ ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو جائے۔ تو یہ مختلف سچویشنز ہوتی ہیں، اور اس میں پھر مختلف شرائط ہیں کہ امیر المومنین کی طرف سے اعلان ہو، اور امیر المومنین بھی دیندار ہو، سیاست سے واقف ہو، اور جو اس کی پاور ہے، اتھارٹی ہے، وہ اس کے پاس ہو، طاقت اور قدرت ہو۔ تو مختلف شرائط علماء نے لکھی ہیں، وہ پھر ایک الگ سے لمبا ٹاپک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ جہاد کا حکم سٹارٹ ہوا، اور اس کے بعد پھر ہجرت کے بعد مسلسل ایک غزوات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے مشرکین کے ساتھ،
اور 2 ہجری سے جو ہے وہ باقاعدہ غزوات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں فار ایگزامپل غزوہ بدر سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور پھر آگے غزوہ احد، خندق اور بڑی بڑی غزوات ہوتی ہیں۔ یہاں پر 2 ٹرمز جو ہے نا وہ تھوڑی سی کنفیوز کرتی ہیں سم ٹائمز ہمیں۔ 2 ٹرمز یوز ہوتی ہیں سیرت کے اندر، ایک ہے غزوہ اور ایک ہے سریہ۔ سریہ، سین رے یہ ہے، ٹھیک ہے، سریہ۔ تو غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہے؟ غزوہ جو ہے نا وہ جنگ ہوتی ہے یا وہ لڑائی ہوتی ہے مشرکین کے خلاف جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ غزوہ وہ جنگ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہے، اور سریہ اس جنگی مہم کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شرکت نہیں کی، لیکن کسی دوسرے صحابی کو جو ہے وہ حکم سپہ سالار بنا کر، لشکر کا لیڈر بنا کر جو ہے وہ بھیجا کہ آپ فلاں علاقے میں جا کر اسلام دشمن جو قوتیں ہیں ان سے جہاد کرو۔ تو یہ 2 ٹرمز ہوتی ہیں، غزوہ اور سریہ۔ اور ٹوٹل جو غزوات ہیں وہ 23 ہیں، ٹھیک ہے۔ سیرت میں جو مجموعی تعداد ہے غزوات کی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جنگوں میں خود شرکت فرمائی، وہ 23 ہیں، 23۔ اور جو ٹوٹل سرایہ ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا، وہ ٹوٹل جو ہیں وہ 43 ہیں۔ اس کے علاوہ ہجرت کے پہلے سال میں یہ مختلف جو اہم امور تھے وہ ہوئے یہاں پر ہجرت کے پہلے سال میں۔ اس میں سب سے پہلے جو امپورٹنٹ تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح، اور آپ کی جو رخصتی تھی وہ ہجرت کے پہلے سال ہوئی۔ نکاح تو پہلے ہو چکا تھا، ہجرت کے پہلے سال جو ہے باقاعدہ رخصتی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ اسی کے ساتھ مشرکین کے 2 بڑے سردار تھے وہ مارے گئے، یا بلکہ ان کا انتقال ہوا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی سال میں جو ہے وہ جو مشہور روایت ہے نا کنواں خرید کر دینے والی، تو وہ اسی سال ہجرت کے پہلے سال جب پانی کا مسئلہ پیش آیا، اور یہودیوں نے جو ہے وہ جو بیر روما کا مالک تھا، جو روما کا کنواں تھا اس کا مالک تھا، اور اسی کا پانی جو ہے وہ پینے کے قابل تھا، تو اس نے مسلمانوں کے اوپر پابندی لگا دی اس پانی سے اس کے پانی کو یوز کرنے کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے ہدیہ کرے گا یا مسلمانوں کو عطیہ کرے گا۔ تو اس موقع پر پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ بیر روما کو خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جو ہے وہ جنت کے ایک چشمے کے معاوضے میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت کرنے کا یہی مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ جو اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کو میں جنت میں ایک چشمے کی جو ہے وہ یقین دہانی کرواتا ہوں۔ تو آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ حضرت عثمان نے یہ سودا کیا اس کنویں کا جنت کے چشمے کے عوض۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا غنا کی اور سخاوت کی بہت مثالیں ہیں۔ ان میں سے ایک مثال یہ ہے، اس کے علاوہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 900 اونٹ سامان سے لدے ہوئے 900 اونٹ جو ہے وہ مسلمانوں کی جماعت کے لیے، مسلمانوں کے لشکر کے لیے وقف کیے تھے۔ اور اسی طرح بے شمار موقع پر جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ سخاوت کرتے رہے مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سخاوت کی بنیاد پر جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غنی کا لقب بھی دیا تھا۔ اور جب تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ 900 اونٹ جو ہیں یہ نچھاور کیے سامان سے لدے ہوئے، تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، کہ آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی عثمان کی۔ یعنی یہ ان کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ اس نے اتنا کچھ کر دیا، اتنی نیکیاں اس نے کما لی ہیں، اور اتنا بڑا اس نے کام کیا سخاوت میں۔
تو آج کی لیسن کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. کل ہم ہجرت کا جو سیکنڈ ایئر ہے، جو دوسرا سال ہے، وہ سٹارٹ کریں گے باقاعدہ. اور اس میں جو اہم جو بھی واقعات پیش آئے ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. کسی کا کوئی کوشچن ہو تو کائنڈلی وہ کر لیجیے گا. چلیں جی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. لگتا ہے کہ ساری سمجھ آ گئی ہے، یہ ساری اوپر سے چلی گئی ہے اس لیے کوئی نہیں بول رہا. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم سیکنڈ ہجری کا جو ہے وہ واقعات کو پڑھیں گے. اور اس میں سب سے جو اہم واقعہ ہے وہ ہمارے پاس غزوہ بدر کا واقعہ ہے، جو مسلمانوں کی اور مشرکین کی پہلی اور اہم ترین جنگ ہوئی، اور جو حق اور باطل میں ایک طرح سے فرق کر دینے والی جنگ تھی. تو انشاءاللہ کل یہیں سے سٹارٹ کریں گے ہم. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. کچھ بولنا چاہ رہے ہیں حمزہ؟ بہت شکریہ سعد میں. تھینک یو سو مچ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک کو کویشچنز وغیرہ ہوئے تو میں کمپائل کر لوں گا، پھر آپ سے پوچھیں گے ان شاء اللہ. ٹھیک ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آپ کا ایک کوشچن وہ رہتا ہے، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا آنے کا. انشاءاللہ کل ہاں وہ وہ بھی بس جو ہے میں نا ٹریول ایڈریس کر رہا کریں تھا گے اصل انشاءاللہ. میں نا. میں ٹریول کر رہا تھا صبح کے ٹائم، تو میں کلاس اٹینڈ نہیں کر پایا. وہ ان شاء اللہ پھر اس کو جو ہے نا کیٹر صحیح. کر لیں گے ان شاء کل انشاءاللہ اس کو ایڈریس اللہ. کریں گے اسٹارٹ میں. جی تھینک یو سو مچ، ٹھیک بہت شکریہ. ٹھیک، جزاک اللہ. اللہ السلام حافظ. علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام.